بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے وطن پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ اور اس وقت ہم جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں۔ آج مورخہ 27 جون بروز ہفتہ ہم لوگ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت والا جو سبق ہے اس کا آخری ٹاپک زکوٰۃ کے مصارف پڑھیں۔ کل کے لیکچر میں آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا، ہم لوگوں نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، جس سے پہلے لیکچر کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے مصارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا مصارف یہ مصرف کی جمع ہے، اور قرآن پاک نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے۔ مصارف ان جگہوں کو کہتے ہیں یا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ یا جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ چونکہ آپ پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ایک فرض ہے، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ تو جس طرح سے نماز کے لیے، باقی عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں، زکوٰۃ بھی چونکہ ایک مالی عبادت ہے، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ جیسا کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے ارکان نماز ہیں۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو حالت احرام میں ہونا چاہیے، حج کے دن ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے وہاں پہ جا کے جو عبادات کرنے وہ ساری ارکان حج کہلاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے، تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ زکوٰۃ چند مخصوص لوگ ہیں جن کو دی جا سکتی ہے، اور وہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان فرمائے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے۔ تو قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تو للفقراء غریبوں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانا، والغارمین اور جو تاوان بنے یعنی قرض دار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے سلسلے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہوئے، ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ فی الحال آپ صرف ترجمہ سمجھ لیں، ترجمہ آیات کا میں نے عرض کر دیا ہے، اسے ایک دفعہ ذرا پھر دیکھ لیں۔ فرمایا انما الصدقات، زکوٰۃ تو للفقراء غریبوں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، والغارمین اور جو لوگ تاوان بھریں، وابن السبیل اور وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے سلسلے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے یعنی مقرر کیا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف جو بیان کیے ہیں ان کو آگے نمبر وائز لکھ دیا ہے۔ آپ نے ان 8 مصارف کے نام یاد کرنے ہیں، اور ایسے یاد کرنے ہیں کہ یہ نام آپ کے فنگر ٹپس پہ۔ نمبر 1 فقراء،
مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ اور ابن السبیل. اس انداز سے یہ نام آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. آپ سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے، آپ بتائیں گے 8. پوچھا جائے کون کون سے، تو آپ فوراً بتائیں فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ، ابن السبیل. ایک سانس. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو یاد کریں، پریکٹس کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ اور ابن السبیل. اب میں ان میں سے ہر ایک مصرف کا الگ الگ معنی اور اس کا مفہوم آپ کو بتا دیں. فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، غریب کو کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، اور مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، یہ بھی ہماری زبان کے اندر غریب آدمی کو ہی کہا جاتا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں تو دونوں غریب، لیکن ان کو پھر الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ ایک ہی کہہ دیا جاتا فقراء. وہ فقیر نہیں جو مانگنے والے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے زبان کے اندر فقیر مانگنے والا نہیں. فقیر دراصل عربی میں غریب کو کہتے ہیں، اور مسکین بھی غریب کو کہتے ہیں. لیکن ان کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ جب یہ دونوں غریب ہیں تو ایک ہی لفظ کہہ دیا جاتا فقراء یا مساکین، اس میں دونوں آ جاتے. نہیں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فقیر بھی غریب ہے، مسکین بھی غریب ہے. فرق کیا ہے؟ دراصل فقیر اس غریب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات تو ہیں، یعنی رہنے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی ہے، جیسا تیسا بھی ہے، اور کھانے کے لیے اس کے پاس ہے صحیح کچھ نہ کچھ، اگرچہ ایک وقت ہے. لیکن یہ امیر تو نہیں ہو گیا نا، ہے تو یہ بیچارہ غریب، مستحق ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی. تو اس لیے ایسے غریب کو بھی جس کے پاس کچھ مطلب ہو، رہنے کے لیے مکان بھی ہے، پہننے کے لیے اگرچہ پرانے پھٹے ہیں تو صحیح کپڑے، کھانے کے لیے اگرچہ ایک وقت کا ہی ہے تو صحیح، لیکن ہے تو غریب، ہے تو یہ بھی مستحق. تو ایسے فقیر کو، ایسے غریب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور مسکین جو ہے یہ بھی غریب ہے، لیکن یہ فقیر سے بڑے درجے کا غریب ہے. یہ مسکین بیچارہ وہ غریب ہے، اس غریب کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے ہی محروم ہو، یعنی اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس بیچارے کے پاس پرانے کپڑے بھی نہیں ہیں، پھٹے ہیں، بس بدحال ہے، مفلوق الحال شخص. اور کھانے کے لیے اس کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہے. تو ایسے غریب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، یہ بھی مستحق ہے. تو غریب یہ نہیں دیکھنا کہ اب وہ کوئی اتنا ہی غریب ہو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو دی جائے زکوٰۃ. اس کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بیچارہ کچھ تو ہے اس کے پاس لیکن ہے وہ بھی غریب، تو اس کو بھی زکوٰۃ، چھوٹے درجے کے غریب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بڑے درجے کے غریب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. نمبر 3 پہ ہے عاملین. عاملین کہتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی، تو زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے، تو پھر زکوٰۃ جو ہے یہ اسلامی سلطنت کے ذریعے ادا کرنا ضروری ہے. اگر آج بھی ہمارے ہاں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، زکوٰۃ کا محکمہ تو بہرحال ہے، لیکن وہ صحیح ایمانداری سے کام نہیں ہوتا ہر جگہ کی طرح. تو اگر اسلامی حکومت صحیح معنوں میں قائم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ اسلامی سلطنت کے ذریعے سے ادا کرنا ضروری ہے. یعنی سارے لوگ اپنی زکوٰۃ حکومت کو جمع کرائیں گے، اور حکومت جہاں پہ بہتر سمجھے گی، مناسب خیال کرے گی، وہ خرچ کرے گی. اب ظاہر ہے زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کرنی ہے، اور اب تو ہمارے ہاں تو اپنے اپنے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں نا، لیکن اگر اسلامی حکومت صحیح معنوں میں قائم ہو تو زکوٰۃ اسلامی ریاست کے ذریعے ادا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اب لوگوں کی زکوٰۃ جمع کرنا، پھر غرباء کی لسٹیں بنانا، ان تک ان کا حق پہنچانا، یہ باقاعدہ اس کے لیے ایک محکمہ بنانا پڑے گا، جسے محکمہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اس محکمے کے ظاہر ہے اس میں کام کرنے کے لیے لوگ بھی چاہیے، ملازمین بھی چاہیے، اور باقی محکموں کی طرح ان ملازمین کی بھی تنخواہیں ہیں.
تو ہر محکمہ جو خود مختار ہوتا ہے، جو وہ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ منافع بخش جو بھی محکمہ ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کے ملازمین کی جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسی محکمے کی آمدن سے ادا، جیسے مثال کے طور پر بجلی کا محکمہ، تو اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ملازمین کی تنخواہیں نکالی جاتی ہیں، اس محکمے کے اخراجات نکالے جاتے ہیں، اور جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی ذاتی آمدن تو ہے نہیں، یہ تو لوگوں کا مال ہے، سارا لوگوں کی زکوٰۃ کا مال ہے۔ اب اس کے ملازمین بھی ہیں، ان کو تنخواہیں دینی ہیں، تو ان ملازمین کو کہتے ہیں کہ اس محکمے کی زکوٰۃ میں سے تنخواہیں ادا کرنا جائز ہے۔ ان کے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے وہ تنخواہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، اس سلسلے کے اندر ان کو یہ تنخواہ ملے گی۔ تو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور وہ زکوٰۃ ان کے لیے جائز ہے اور جتنی مرضی کھائیں، نہیں، ان کو تنخواہیں اس میں سے ادا کی جائیں گی جتنی بھی ان کی مقرر ہیں، تو وہ ان کے لیے تنخواہ نہیں بلکہ وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک تنخواہ ہوگی۔ یہ معنی ہے عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین۔ نمبر 4 پہ ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کا ہم نے ترجمہ پڑھا جن لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ غریب ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں بلکہ افضل ہے، بہتر ہے، صرف جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، کیونکہ ایسے نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر مسلمان اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کریں گے تو اس سے ان کے دل مزید اسلام کی طرف مائل ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو اس سے کہتے ہیں تالیف قلب۔ اگر کوئی امیر ہے، مسلمان ہوا ہے، تو وہ الگ ایشو ہے، اس کو نہیں، لیکن اگر کوئی نو مسلم ہے، نئے نئے مسلمان ہوا ہے اور ہے بیچارہ غریب، تو اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کرنا جائز ہے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مزید مائل ہو اور اس کے دل میں اسلام کی محبت، مسلمانوں کی محبت بیٹھ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ مزید اسلام کی طرف جڑے اور مضبوط ہو۔ اسے کہتے ہیں تالیف قلب۔ نمبر 5 پہ ہے جی رقاب۔ رقاب یہ دراصل رقبتن سے ہے، گردنیں چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا، تو اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر تم زکوٰۃ کے پیسے سے وہ غلام خرید کے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو گے تو فرمایا کہ اس سے تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس سے تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور ایک انسان کو آزادی دلانے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر تو یہ نہیں ہوتا، مطلب غلام بانی اس طرح سے نہیں بنایا جاتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں سب کا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ جنگ ہو جو بھی ہو، ایک دوسرے کی عوام کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا؟ نہیں، اب یہ مصرف ختم نہیں ہوا، بلکہ اب بھی باقی ہے۔ وہ کیسے باقی ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور بیچارے غریب ہیں، اور ہیں بھی وہ جو ہیں بیچارے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے جرم نہیں کیا بلکہ ان کو پھنسا دیا گیا۔ اب وہ اپنا کیس لڑنے کے لیے، وکیل کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ، یہ نہیں کہ مجرموں کو آپ چھڑانا شروع کر دیں۔ آپ ایک بندے نے چوری کی ہے، غریب ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے چھڑا دو، چلو چور ہے۔ چوروں کو نہیں چھڑانا، مجرموں کو نہیں چھڑانا، وہ لوگ جو بے قصور ہیں اور غلطی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ ان بیچاروں کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، تو ایسے قیدیوں کو تلاش کر کے ان کی رہائی کا بندوبست کرنا زکوٰۃ کے پیسے سے یہ جائز ہے، بلکہ ڈبل ثواب ہے۔ اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو ناجائز جو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اس سے بھی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہماری جیلوں کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے، بند ہیں بیچارے، جن کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کو پھنسا دیا گیا ظلماً، طاقتور لوگوں نے ان پہ الزام لگوا کے خود کو بری ذمہ کروا لیا۔ ایسا ہوتا ہے۔
نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار. ایک بندہ جو ہے بیچارہ اس کے ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں اور اس پہ قرض بھی ہے. ایسا شخص جو ہے اب وہ اس کی آمدن اتنی کم ہے کہ بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. اب قرض کہاں سے ادا کرے؟ کما تو رہا ہے بیچارہ، کوشش تو کر رہا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پا رہا. تو قرض ایک ذلت ہے. تو ایسے غریب آدمی کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر کے عزت کی زندگی گزار سکے. یہ بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. غارمین اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی بہت امیر ہے اور قرض تو جتنا کوئی امیر ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ قرض ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غارمین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. غارمین کی تفصیل میں نے یہ بتائی کہ جو غریب ہے، کماتا تو ہے لیکن اس کے ذرائع آمدن کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں، کثیر العیال ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ قرض بھی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اپنا قرض اتار کر عزت کی زندگی گزار سکے.
اب یہ ہر ایک مقروض کو، ہر ایک شخص جس پہ قرض ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان پہ قرض بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو نہیں، زکوٰۃ صرف ان مقروضوں کو دینا جائز ہے جو غریب ہوں، یعنی ان کے ذرائع آمدن کم۔ نمبر 7 پہ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ کے راستے کے اندر دین کا علم سیکھنے والے، سکھانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا۔ ابن السبیل، ابن السبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں، یعنی مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ مسافر خانہ بنوا دیا جائے، سائے کا انتظام کر دیا جائے، پانی کا انتظام کر دیا جائے، زکوٰۃ کے پیسے سے، یہ جائز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے وہ 8 مصارف تھے جو سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ صرف ان لوگوں کو یا ان مصارف پہ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دیں۔ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق قرآن پاک کی روشنی کے اندر ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، کہ جب بھی نیکی کرنی ہے، وہ خیر کا کام کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، یا صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کچھ بھی ہے، تو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ مانگنے والے تو بہت ہیں، فقیر تو بہت ہیں، لیکن جو لوگ خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر خود سوال نہیں کرتے، ہوتے بیچارے مستحق ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف۔ آگے ایکسرسائز میں ہمارے پاس 4 سوال ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ تو یہ ہم نے پہلے پیراگراف کے اندر، یعنی پہلے سبق کے اندر جو پڑھا تھا فرضیت والا، یہ اس میں سارا آئے گا، 4 لائن۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ اہمیت والا جو کل کا ہمارا لیکچر ہے، یہ اہمیت والا سارا اس میں ہے۔ آگے قرآن تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں جو ہم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف پڑھے ہیں، جو یہاں پہ لکھے ہیں، یہ اس کا جواب۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے، یہ ہم نے اہمیت والے پیراگراف میں پڑھا تھا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، جو لوگ سونا چاندی سین کر، یعنی جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یہاں سے لے کے جہاں تک اس کا ترجمہ مکمل ہو رہا ہے، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔